لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. محمد وآلہ. سورہ انبیاء کی آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے وجعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا. اگر آپ اس سورہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو آپ کو ایک لفظ جو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کی جامعیت تک، اس کے معنی کی وسعت تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار. اگر آپ واقعی، میں ایک مثال لانا چاہتا ہوں. امام عربی لفظ کا لفظ ہے اور ہم نے ایک معنی یہ لے لیا ہے کہ نماز پڑھانے میں جو آگے ہو اس کو امام کہتے ہیں نا. عربوں کے وہاں تھوڑا اور معنی وسیع ہے. ہر کام میں جو آگے رہتا ہو اس کو امام کہتے ہیں. اب وہ چاہے نماز ہو، سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، اجتماعی کام ہو، اخلاقی کام ہو، کسی بھی کام میں آگے رہنے والے کو عربی میں امام کہتے ہیں. لیکن جو خداوند عالم نے لفظ امام استعمال کیا یہ بھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا. اب آپ زیادہ سے زیادہ معنی جو نکال سکتے ہیں، مثلا میں نے کہا کہ آپ اگر عربوں کے وہاں یہ معنی دیکھیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے بھائی ہر اچھے کام میں جو آگے رہتا ہو اس کو امام کہتے ہیں. لیکن قرآن نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ اس سے ہزاروں گنا وسیع ہو. ایک مثال ہے، امام کہتے ہیں ہماری حدیثوں میں اور قرآن میں جس کے پیچھے ہر مخلوق چلتی ہو. اب آپ کبھی سوچئے کہ بھائی جس کے پیچھے ہر مخلوق چلتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. آپ دلیل سننا چاہتا ہے تو میں آپ کو دو چار دلیل سناتا ہوں امام باقر علیہ السلام کی زندگی سے. امام باقر علیہ السلام کیا ایک لقب آپ جانتے ہیں باقر العلوم ہے. باقر کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ
علم کو اتنا پھیلا دیں جو آپ کے تصور اور میرے تصور سے بڑھ کر ہو، اس کو کہتے ہیں باقر العلوم۔ اب امام باقر کی زندگی میں یہ آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک مثال ہے، ابھی آج کل حج کا زمانہ ہے، کتنے لوگ حج پہ گئے ہیں، اور حج ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ اس جتنے لوگ آج آپ مثال 20 لاکھ لوگ ہر سال، ایک فگر ہے جو سعودی حکومت کے لیے 20 لاکھ لوگ آئے، 25 لاکھ لوگ آئے، ان سب کے وہ جو بھی جاتے ہیں وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے اور اللہ کا نے جو عبادتیں کہی اس کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک امام جب حج کرنے جاتا ہے اور لوگ جب جاتے ہیں تو کتنا فرق آتا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اسی دلیل سے میں چاہتا ہوں آپ امام ہے وہ تو 20 لاکھ لوگوں کے آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے 20 لاکھ لوگ طواف کرنے آئے ہیں، امام بھی طواف کرنے آئے ہیں، ہے نا؟ دنیا کے گوشے کنار سے الگ الگ زبان میں آئے ہیں مناجات کرنے، اللہ سے بات کرنے، وہی امام بھی آیا ہے۔ تو اگر امام کی مناجات، امام کا طواف، اللہ امام کا راز و نیاز اگر ان 20 لاکھ لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو تو ہماری شریعت میں اس کو امام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کو امام کہیں گے ہی اس وقت جب یہ ہر ایک سے واقف ہو۔ اب دلیل سنیے، میں ایک راوی تھا جس کا نام جو ہے صالح، نام ہے صالح ابن غیاث یا اس طرح کے نام۔ وہ کہتا میں امام پنجم کے ساتھ حج کرنے گیا، امام کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے گیا۔ کہتے پہلی نظر جب امام کی پڑی کعبے کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر جب پہلی نظر پڑی، تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مومنین کے ساتھ بھی آپ گئے ہیں، کربلا گئے، پہلی نظر پڑی تو بکار، ہمارے وہاں کہتے زور زور سے رونے، بکار چھوڑ کے رونے لگے۔ اچھا، یہ جو صالح تھے امام کے ساتھ، جو صحابی تھے، اب امام کے ساتھ ہے، اب اچانک مولا کی آواز بلند ہو گئی، ہاتھ بھی بلند ہے اور آواز بھی بلند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو یہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مولا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ امام وقت ہو، مولا اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ یہ جو جملہ ہے، مولا رو رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، ایک چاہنے والا ہے، تو کہہ رہے مولا تھوڑا سا قابو رکھیے اپنے آپ پر، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امام نے ایک بہت عجب جملہ فرمایا۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کو یہی رک کے کہہ دوں، آج میں اور آپ جو ہے نا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں، ہم کتنا اللہ کی بارگاہ میں قریب ہے، ہر ایک آدمی کاروبار میں جھانک لے، خود ہی پتہ چل جائے کتنے قریب ہے، اس کو کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں، ادھر آدمی کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا بھی اگر ہم سفید پوش ہو گئے نا تو ہمیں شرم آتی ہے، حتیٰ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اگر میں رونا بھی آ رہا ہو اللہ کے خوف سے تو ہم کہہ رہے یار کیا کہے گا کہ دیکھو رو رہا ہے نا؟ آج یہ آپ دعائے کمائل پڑھتے ہیں، ہم یہ مثال کے طور پہ دعائے توسل ہوگی ابھی، ہم کہہ رہے یا وجیہن عند اللہ، مولا ہماری سفارش فرماؤ اللہ کے وہاں، ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، مولا ہم اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے، آپ کو وسیلہ بنا کر کہنا چاہتے ہیں تڑپ کے، لیکن مجمع کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں گے لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا شاید یہ بھی ایک پہلو ہو، کہیں گے یہ لوگ مجھے گنہگاری سمجھنے لگیں گے تو میں چپکے سے بیٹھا رہتا ہوں، ہے نا؟ یہ ایک فطری بات ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ میں تو 1000 بار یہ سوچتا ہوں
کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جب آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے تو جو دل کے اندر خواہش ہے نا اس کو کسی کی پرواہ کیے بغیر کہہ دے، کر دے. یہ بہت، میں نے کہا 99% میں کہہ سکتا ہوں نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، جب اس سے کہا بولا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ امام وقت ہو، اتنی زور زور رو رہے ہیں آپ لوگ، کیا کہیں گے؟ بولا دیکھ رہے لوگ. امام نے کنٹینیو کیا اپنی بات. جب دعا کر چکے تو فرمایا، امام نے عجب جملہ فرمایا، کہا اے صالح میں لوگوں کی پرواہ کروں یا اللہ کی پرواہ کروں؟ میں تو آیا ہوں اسی لیے کہ اللہ میری طرف دیکھے، اور اگر میرے کسی انداز سے اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ میرے لیے جو ہے فخر کا سبب ہے. تو جو فخر کا سبب ہے وہ ذلت کا سبب نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اب آپ کہیے کہ بھائی ہماری شان کیا ہے؟ تو جب امام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا چھوٹا رکھتا ہے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یا علی اللہم صلی علی. ہے نا یہ بات؟ اچھا آپ اس کا نتیجہ بھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ جو ہے، میں 10 حدیثیں آپ کو سنا دوں. اللہ کہتا ہے میرے سامنے جس قدر التجا کر سکتے ہو کرو، جس قدر میری بارگاہ میں گڑ گڑا سکتے ہو گڑ گڑا لو. اللہ خود کہتا ہے وہ رونے کی آواز جو میری بارگاہ میرے بندے کی طرف پہنچتی ہے میں سب سے زیادہ اس کو دور سے رکھتا ہوں. اور ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. اچھا ایک جملہ یہ بھی پلٹ کے کہہ دوں، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، معافی مانگتے وقت شرم آتی ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا، جبکہ گناہ کرتے وقت شرم آنی چاہیے. جو شرم آنی چاہیے وہ گناہ کرتے وقت آنا چاہیے. جب ہم معافی مانگ رہے تو اب تو گنہگار ہے تو ہمیں کہے گی شرم، بھائی اپنے گناہ کیے. لیکن ساری شرم. اچھا نتیجہ بھی کیا ہے؟ دیکھیے اب نتیجہ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں نے سنایا تھا، اب دیکھیے حدیثیں تو بہت کچھ میں نے سنایا ہے تو نہ آپ یاد رکھ سکتے نہ میں. یہ بھی بات ہے کہ اگر میں کہوں کئی ہزار حدیثیں آپ کو اب تک سنا چکا ہوں اور شاید آپ کہوں 50 حدیث سنا دیجیے تو آپ نہیں سنا سکتے، اور آپ مجھ سے بھی کہیں گے 50 حدیث جو آپ نے سنائی ہے سنا دیے تو میں 25-30 سنا سکتا ہوں. اس کے بعد کہوں گا بھائی کسی موضوع پہ آنا تو میں سنا دوں گا تمہیں. ٹھیک، اب ایک حدیث سناتا ہوں اسی تعلق سے تاکہ ہم آپ اہمیت کو سمجھ سکیں کہ امام کی زندگی میں میری زندگی میں عبادت کے تعلق سے کتنا فرق آتا ہے. کتنا، یعنی میں سوچتا ہوں کبھی کہ ہماری عبادت کرنے کے انداز میں کھڑے رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، بولنا، پڑھنا، سب انداز میں امام کے انداز میں کتنا فرق آتا ہے شاید ہم واقعی تصور نہیں کر سکتے. اب حدیث سن لیجئے. یہ حدیث ہے امام حسن علیہ السلام کی. مولا فرماتے انا ضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا. میری گارنٹی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں. اچھا یہ گارنٹی کس کی ہے؟ مولا امام حسن علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو گارنٹیاں ہوتی ہیں اس کا اعتبار ہر آدمی کی پرسنالٹی سے ہی ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیے گورنمنٹ بانڈ نکالتی ہے تو کہتے ہیں گورنمنٹ کتنی بھروسے والی ہے بھائی کہ آپ یہ بانڈ خرید رہے ہیں کتنا. اچھا وہ خود بھی بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ گارنٹی اتنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اماموں کی گارنٹی ہوتی ہے کہ 100% ہماری گارنٹی ہے، 1% بھی واپس ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوگی.
تمہاری طرف سے کمی ہو سکتی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح جیسے اللہ کہہ رہا وعد اللہ، میرا وعدہ جو وعدہ کروں گا وہ کوئی بھی میرے وعدے کے خلاف ورزی مجھ سے نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اللہ کو قرآن میں وعدہ جو ہے نا 50 وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا، یہ جو بار بار اللہ کہتا ہے میں ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہوں. یہ وعدے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے گا اللہ وعدہ پورا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہے پوری کرنے کی. بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں جب امام کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہماری طرح آپ کی طرح نہیں ہے، اس کے پاس تو طاقت ہے کہ وہ وعدہ پورا کر دے. اب یہ روایت سن لیجئے. تو امام کیا کہتے ہیں؟ انا ضامن لمن، ہر اس آدمی کے لیے میری گارنٹی ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی کالا ہوگا تو اس سے گارنٹی ہے اور سفید ہوگا تو گارنٹی نہیں ہے، یا فلاں قبیلے کا ہوگا تو یہ گارنٹی ہے اور فلاں جگہ کا ہوگا تو یہ گارنٹی واپس لے لیتا ہوں، یہ کہیں نہیں ہے. کہتا لمن، ہر اس آدمی کے لیے میری گارنٹی ہے. لم يحجز فی قلبہ الا الرضا، اگر وہ کسی کی پرواہ نہ کرے سوائے خدا کے، سوائے رضا پروردگار کے اگر کوئی شخص پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ کہتا ہے وہ کوئی بھی دعا کرے گا اس کی دعا کو میں خالی نہیں جانے دوں گا. یہ تو اب دیکھیے کبھی کبھی آپ سوچئے کہ بازار میں آپ ہیں، ایک بازار میں ہے آپ اور کہا گیا کہ اس جگہ سے ایک وہ سامان خریدو گارنٹی ہے آپ کو انعام مل جائے گا. خریدیں گے یا نہیں کریں گے؟ میں تو دیکھتا ہوں 26 جنوری یا اس طرح کا پروگرام آتا ہے تو بڑے بڑے جو کمپنی والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اتنے فیصد چھوٹ ہے، وہ بیریکیٹ لگاتے ہیں اور پولیس کھڑی رہتی ہے کہ بھیا ان کو کنٹرول کرے گا، 25% ڈسکاؤنٹ مانگنے آئے ہیں، اور مارتے بھی ہیں پولیس والے سیدھے کہہ رہا ہوں. تو 25% چھوٹ لینے کے لیے ڈنڈا بھی کھانے کو تیار ہے انسان. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں. لیکن امام کہہ رہا آؤ ایک کام کر لو، چھوٹ کی کیا، جو کہو گے سب دلا دوں گا. لیکن عجب نہیں ہے کہ وہ چیز لینے جاتے ہیں، یہ چیز لینے نہیں جاتے، ہے نا؟ سیدھا کام ہے. یہ تو کوئی بہت ٹیڑھا نہیں ہے. کہتے تم سوائے اللہ کی رضا کے کسی کو ذہن میں نہ لاؤ، جو کہو گے دے دو. میں آتا ہوں امام باقر علیہ السلام کی، آپ کو دلیل سن لیجئے اور بات سمیٹ لیتا ہوں. نماز عشاء پڑھی مولا نے، ایک دن نماز عشاء پڑھی اور ابن ربیع امام کے ساتھ انہوں نے بھی نماز پڑھی، تو صحابی بھی امام کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. اچھا عربوں کے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نماز ختم ہوئی تو نماز کے بعد فوراً کھانے کا بھی انتظام ہے. آپ اربعین میں زیارت کے لیے جاتے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھی فوراً دسترخوان حاضر ہے. تو وہ ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی جیسے نماز پڑھی ویسے ہی دل میں خیال آیا کہ یہاں کہاں کھانا ملے گا، یہاں تو دور دور تک کھانا نہیں ملے گا. بس یہ تصور آتا ہے کہ بھئی یار یہاں کھانا کہاں ملے گا مجھے. مکے میں ہو مثال کے طور پہ اور نماز پڑھی ہے، ایک حجرے میں ہو. اچھا اس زمانے میں تصور کر لیجئے جہاں دور دور تک گھر بھی ہوتے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. جیسے ہی اس نے اب نماز ختم ہوئی ذہن میں کھانا تو کچھ خبر نہیں ہے، مولا نے مڑ کے کہا خبر ہے. تم یہ نہ سوچو کہ اب تمہیں نماز پڑھ لیے تو کھانا نہیں ہے. اس نے کہا مولا میں نے خالی سوچا تھا. کہا فرمایا سوچا تھا میں جانتا ہوں، امام تو یہی ہوتا ہے نا جو تمہاری سوچ کے آگے آگے چلتا ہے. اس نے بولا کہاں سے کھانا ملے گا، یہاں تو کھانا نہیں ہے. امام نے اس سے اشارہ کیا اٹھو جاؤ اس اینٹ کو اٹھاؤ، جاؤ اس اینٹ کو اٹھاؤ. تو روایت کا عجب جملہ ہے.
اسے اینٹ ہٹائی اور زمین سے ٹھنڈا اور گرم دونوں کھانا. یہ روایت ہے یہاں. طعم الحار والبارد، ٹھنڈا اور گرم. اب ٹھنڈا گرم تو ہم سب بہت آسانی سمجھتے ہیں، یعنی پینے کے لیے بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی ہے. امام نے کہا اٹھاؤ کھانا اٹھاؤ، آؤ ہم بھی کہیں گے تم بھی کھاؤ. اب میرے ذہن میں خیال آیا، آپ کے ذہن میں بھی خیال آئے گا، بھائی مولا نے کہا اٹھاؤ جاؤ وہ اینٹ ہٹاؤ، کھانا وہاں، کھانا ٹھنڈا بھی گرم. امام نے کہا لاؤ ہم بھی کھا لیں تم بھی کھا لو. کھا لیا، کھانا کھا لیا. اب جب کھانا کھا لیا تو تاریخ نے گجب جملہ لکھا کہ وہ مولا کسی کام سے اٹھے اور گئے. تو یہ بندہ، اس کے دل میں شک ہے کہ وہ اینٹ کے اندر سے کیسے نکل سکتا ہے کھانا. تو امام ادھر گئے تو یہ اس طرف گیا جدھر اینٹ رکھی ہوئی تھی. اب جب اس جگہ گیا اور ذہن میں تصور ہے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینٹ اٹھاؤں اور کھانا مل جائے. تو امام نے فرمایا اپنے مولا کے اوپر شک کرتے ہو؟ تمہیں اپنے مولا کے اوپر شک آتا ہے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ خیر میں آ جاؤں، بہت دور نہ جاؤں. تو آپ اب جب یہ دیکھ لیا کہ مولا نے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں اپنے مولا کے بارے میں شک ہے، جاؤ واپس جاؤ. جب واپس کہا جاؤ دیکھو گے، جتنی بار دیکھو گے اتنی بار یہ تازہ کھانا تمہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تمہارا امام ہے، تم نہیں ہو. امام وہ ہے جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے. اب دیکھیے ایک بات میرے ذہن میں آئی جو وہ سنانا چاہتا تھا، اور بات میں نے مکمل کر لی. آج پوری تاریخ پڑھیے، قرآن پڑھیے، سب سے بہتر ہمارے پاس قرآن ہے. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو اللہ نے آسمان سے کھانا نہیں بھیجا. آپ دو واقعہ تو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، بلکہ تین آپ کو سنا سکتا ہوں. ایک جو ہے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اللہم انزل مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے کیا نازل کر دے؟ دسترخوان. وہ یہ کھانا نہیں مانگا، دسترخوان مانگا. اس کا مطلب انسانوں کو کبھی ایک کھانا پسند نہیں آتا، طرح طرح کے کھانے چاہیے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے ایک مومن کو حق ہے کہ وہ الگ الگ کھانا کھائے اور بہتر حلال کھائے. اب ایک طرف جناب عیسیٰ کو دیکھ لیں، جناب موسیٰ کی قوم، اس میں باقاعدہ جو ہے جناب موسیٰ نے یہودیوں نے آگے موسیٰ سے کہا موسیٰ اللہ سے کہو گھر کھانا بھیجے ہمارے لیے. قرآن کہتا ہے ہم نے دو چیز ان کے لیے بھیجی جس کو من اور سلوہ کہتے ہیں. آج یہ ہمارے وہاں محاورہ ہو گیا ہے کہ آج کیا کھلائیں گے، کہا ہم کیا کھلائیں گے، من و سلوہ تھوڑی کھلا سکتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ من و سلوہ ایک اسپیشل کھانا ہے جو خدا اپنے بندوں کے لیے آسمان سے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے قرآن میں آگے دیکھ لیجئے. جناب مریم عبادت گھر میں ہے، کلما دخل زکریا فی المحراب، جب بھی جناب زکریا محراب میں جاتے تو دیکھتے تھے کھانا، طرح طرح کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے. پوچھتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کے پھل اور فروٹ اور کھانا کہاں سے آئے؟ پلٹ کے جواب کیا آتا تھا؟ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو کھانا انبیاء کی تاریخ میں جنت سے بار بار آیا ہے. اب انبیاء کو چھوڑ دیا جائے اہل بیت کو. آج اہل بیت کے گھر میں ایک بار نہیں ہے. جناب زہرا جو جب تھی تو شاید 50 واقعہ آپ کو سنا سکتے ہیں کہ بی بی نے ہاتھ اٹھایا آسمان سے کھانا آیا. نو ڈاؤٹ رسول اللہ کے لیے آیا. آپ جانتے ہیں وہ مسلسل اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور جنت سے کھانا آیا. امام علی علیہ السلام کے لیے کھانا آیا. نو ڈاؤٹ یہ سب کھانا جنت سے آیا ہے نا. تو تاریخ انبیاء میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کس کس نبی کو اللہ نے جنت سے کھانا کھلایا. اب ایک دوسری طرف
لیکن امام باقر اور ان سب انبیاء میں کھانے میں بہت فرق ہے، کھلانے میں بھی فرق ہے۔ دیکھیے اوپر سے کھانا ملا ہے، جنت کا کھانا بالکل ہے اور انبیاء نے کھایا ہے، اور نو ڈاؤٹ، لیکن ایک آپ اسی کے برخلاف سوچ لیجیے، آپ جنت کا کھانا کھا چکے ہیں، کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ اب یہ بھی بتا دیجیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو جنت کا کھانا ہر آدمی کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اب آپ یہ بھی بتا دیے، میں آنا چاہتا ہوں دوسری طرف اور جلدی سے بات مکمل کر لوں۔ تو جنت سے کھانا تاریخ انبیاء میں 50 بار آئے۔ اب ایک دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، جنت اوپر ہے یا نیچے؟ دیکھیے بہت سارے سوال کا جواب آپ کو دینا چاہیے، بھائی جنت اوپر ہے یا نیچے؟ تصور تو یہی ہے، تصور ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا اگر آپ کو سوال کر دوں تو آپ شاید مشکل میں پڑ جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہی تم قبر میں رکھے جاؤ گے تمہاری قبر یا جنت ہوگی یا جہنم۔ اب اس کا تو مطلب کیا ہو گیا؟ اوپر کے تصور ختم ہی ہو گیا، وہ تو قبر ہی آپ کی ہے نا۔ یہ تو حدیث کا جملہ ہے، حفرۃ من حفر النار یا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ قبر تمہاری یا جنت کا ٹکڑا ہوگی یا جہنم کا ایک گڈھا ہوگی۔ اب ایک تصور یہ ہے کہ جنت اوپر ہے، میں نے کہا ایک تصور ہے، آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ کہتا ہے کہ بھائی اوپر ہے، لیکن آپ امام نے ایک بار یہ کام نہیں کیا۔ اور اسی واقعے میں ابن ربیع سے کہا جتنی بار وہ اینٹ اٹھاؤ گے اتنی بار تمہیں وہاں یہ کھانا مل جائے گا۔ تو ابھی آپ کیا کہیں گے، جنت کا کھانا ہے یا زمین کا کھانا ہے؟ دیکھیے آپ کو کہنا پڑے گا، اوپر سے تو آیا نہیں ہے، وہ نیچے سے ہی ہے، تو یہ جنت کا ہے یا ہو؟ ہمارے تصور میں جنت کا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے امام کہتے ہی اس کو جس کے ایک لفظ سے اسٹیٹس بدل جائے، جس کے ایک لفظ سے اسٹیٹس بدل جائے، ہے تو زمین لیکن جیسے ہی کہہ دے گا جنت کا کھانا ہے، یہ زمین اب زمین نہیں جنت بن جائے گی۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کرنا چاہتا ہے، پوری تاریخ انبیاء میں جنت سے کھانا منگانے والے اور ہیں، اور زمین کو جنت بنا کر کھانا منگانے والے سوائے امام پنجم کے کوئی اور نہیں۔ یہ ہے امام کی فضیلت، وہ زمین کو جنت بنانے کی طاقت رکھتا ہے اور اسی جنت سے ساری دنیا کو کھلا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے آپ جانتے ہیں جب 3 سال کے تھے تو اپنی ماں کی آغوش میں کربلا میں تھے۔ حتیٰ ایک جملہ آج میں نے مقتل میں نہیں دیکھا لیکن ہمارے بزرگ نے کہا کہ بی بی جناب سکینہ 4 سال کے تھی، ہمارے وہ مشہور ہے کہ 4 سال کی تھی، اور یقین ہے کہ امام باقر 3 سال کے، یقین ہے کیونکہ پیدائش ان کی معین ہے، ٹھیک ہے، سال بھی معین ہے کہ اس سال میں امام پیدا ہو۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امام باقر کی ایک اسپیشل خصوصیت ہے کہ وہ سید ہیں ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے، یعنی اگر آپ کہیے سعادات فاطمی میں طرفینی یا جو ہے جو سید ہیں وہ امام باقر علیہ السلام ہی ہے، ٹھیک ہے، ماں بھی امام پنجم کی ماں کا جو لقب تھا وہ بہت عجیب ہے، صدیقانت صدیقہ، یعنی جناب زہرا کے بعد ان کو صدیقہ کہا گیا، اتنی مثلا وہ ان کا مرتبہ بلند تھا۔ اب دیکھیے آج 34 سال اپنے باپ کے ساتھ رہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی 3 سال کے تھے تو کربلا میں تھے، بقیہ کربلا کے بعد 34 سال اپنے باپ کے ساتھ۔ آج آپ جانتے ہیں مقتل کی میکسیمم روایتیں کربلا کے تعلق سے جو روایتیں پائی جاتی ہے اس میں معتبر ترین روایتیں کون ہیں؟ امام باقر کی،
کیوں؟ کیونکہ آئی وٹنس ہے امام، یہ پورے واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ امام چہارم نے جب آخری وقت تھا امام چہارم کا تو انہوں نے کہا بیٹا کربلا میں تم تھے، تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہاں بابا یاد ہے؟ کہا یاد ہے، سنو مجھے۔ کہا بابا آپ بتائیں میں کیا سناؤں آپ کو؟ کہا بیٹا جو سنانا، جو یاد ہے وہ سنا۔ اب دیکھیں امام زمانہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور ہر امام کے لیے ہے، اماموں کی ایک خصوصیت یہ ہے، آج امام زمانہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ امام نے جو زیارت ناہیہ پڑھی ہے، آپ دیکھیں اس طرح پڑھی ہے جیسے امام ان نظروں سے اپنی دیکھ رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ یہ اماموں کی خصوصیت ہے۔ حتیٰ میں نے روایت دیکھی کہ اگر امام کسی چیز کو ایکچوئل دیکھنا چاہتا ہے تو خالی آنکھیں یعنی ایک توجہ کر لے، ایکچوئل تصویر دیکھ سکتا ہے، تو ایک امام تو ویسے ہی دیکھ سکتا ہے۔ اب امام ویسے بھی امام پنجم تو موجود تھے، تو جب امام سجاد نے کہنا شروع کیا کہ بیٹا سناؤ مجھے کیا ہے، تو ایک روایت سناتا ہوں اور اسی سے بات مکمل کر لیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں امام باقر نے دو چیزوں کی وصیت کی ہے، دو چیز، اگر وصیت تو بہت ساری چیزیں لیکن دو چیز کربلا کے تعلق سے۔ ایک یہ ہے امام صادق سے فرمایا بیٹا میرا ایک کرتا ہے جو میں نے نماز پڑھنے میں بہت استعمال کیا ہے، میں نے بہت نمازیں پڑھی ہے اس کرتے میں، اے میرے لال کفن کے ساتھ ساتھ اس کرتے کو بھی دفن کر دے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کی کتنی تمنا تھی کہ آپ کا کرتا آپ کے کفن کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ مولا آپ کو یہ تمنا آپ کی رہ گئی، آپ کے وجود میں رہ گئی۔ اور ایک جملہ آگے کی طرف بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کی تمنا ایک کرتا وہ ساتھ میں لے کر جائے۔ ہائے حسین کی بھی تمنا تھی کہ وہ کرتا میرے جسم نازنین پہ باقی رہے، لیکن ہائے آپ جناب زینب کا وہ بیان ہے مرثیہ سن لیجئے، جب بھائی کی لاش پر آئیں، یا الفاظ بدل کے کہہ دوں جب ناکے سے اپنے آپ کو گرایا ہے اور بھائی کی لاش پر آئیں تو مقتل کہتا ہے بی بی چند بار اس لاش کا طواف کرتی تھی اور ایک سوال کرتی تھی، انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ارباب ازہر دنیا میں کسی بھی جسم کو پہچاننے کے لیے یا سر ہوتا ہے یا جس پہ لباس ہوتا ہے، شاید بیوی بتانا چاہتی ہوں ہائے میرا بھیا نہ جس میں لباس رہ گیا نہ سر بدن میں بسر موجود ہے۔ اور باپ اعزا یہ کہنے کے بعد ایک جملہ ملتا ہے، بی بی طواف کرتے کرتے اچانک بیٹھی اور جب پہچان لیا کہ یہی میرا بھائی ہے تو دونوں ہاتھ لاشے کے نیچے لے گئی اور مدینے کے رخ کر کے فرمایا نانا دیکھو تمہارا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد خدا کو مخاطب کر کے فرمائے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور باپ اعزا تو ایک چیز تھی کہ امام شاید باقر کو یاد آتا ہو، ہمارے جد کے وجود پہ کرتا بھی باقی نہ رہا، ہماری کفن کے ساتھ یہ کرتا رکھ دیا جائے۔ دوسری بات تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ امام صادق کو بلایا، کہا بیٹا وہ دو باغ ہے اس باغ کو میں نے وقف کر دیا ہے کہ اس کی جو درآمد ہو اس درآمد سے منی میں ایک مجلس کروانا جس میں میرے استاد حسین کا ذکر کروانا۔ اور باپ اعظم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا شاید آپ کو یاد آ رہا ہو کہ کربلا سے جب بھی کوئی حسین پر ہوتا تھا تو کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی جب سید سجاد آئے اور بی بی نے دیکھا ہتکڑیاں کھل چکی ہے، بیڑیاں کھل چکی ہے، تو کہا بیٹا شاید ہمیں آزادی
آزادی مل گئی، کہا ببی اماں میں آزادی مل گئی، کہ بیٹا یزید سے جا کر کہہ دے آزادی دینا چاہتے ہو تو ایک گھر خالی کرا دو، ہم اپنے حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اور باب ازاں بس دو جملہ کہنا چاہتا ہوں اور باب ازاں بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے اب گھر خالی ہوا، گھر خالی ہوا، تاریخ کہتی ہے تبرکات واپس آنے لگے، ایک ایک تبرک آنے لگا۔ اب آپ تصور کریں آج یہ جب میں نے مقتل کا جملہ دیکھا ہے، امام زمانہ وہ کرتا جو امام حسین نے پہنا تھا وہ اپنے خیمے میں لگا کے دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، اور جب بھی دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ بس احباب ایسا کہنا چاہتا ہوں، ارے جب وہ کرتا حسین کا آیا ہوگا بہن آگے بڑھی ہوگی، اے بھیا جس کرتے کی تمنا تھی تمہارے بدن میں باقی رہے، اے بھیا وہ ملا ہے لیکن ہائے ہم تمہیں کفن نہ دے سکے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بعلمک۔ اے اللہ تجھے باقر العلوم کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا پرسہ بارگاہ امام میں پیش فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار امام میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے اور سورہ حمد پڑھ کے مولا کی روح کو ایصال فرما۔